فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جن انبیاء علیہم السلام کا بار بار قرآن حکیم میں تذکرہ آیا ہے، ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی ایک جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کو شروع کیا تھا، پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اللہ پاک نے تمام نسل انسانی کو غرق کر دیا، اور اس کی جگہ پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سمائے، اللہ پاک نے وہاں سے پھر اس سلسلے کو شروع کیا، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ عیسائی جو ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ان کے تصورات اور ان کے عقیدے عجیب قسم کے۔ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے جب یہ دیکھا یہ تو بہت فسادی ہے اور یہ کوئی بات مانتا نہیں ہے اور بہت شرارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پچھتاوا آیا کہ یہ میں نے کیا کر بیٹھا، اور تو پھر اس کو غصہ آیا اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام تک جو لوگ پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ کی ذات سے یہ یعنی ان منسوب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی کام پر پچھتائے ہوں گے، بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ پچھتاتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ پچھتاتا تو وہ ہے جس کو غلطی کا امکان ہو جہاں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نہ مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نہ بے علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے نہ محتاج ہے، پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے کسی کام پر پچھتائیں؟ جی تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے غرق ہونے کو جس طرح بیان کیا ہے، حقیقت میں تو یہی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ پاک نے اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان کو اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی گئی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اب یہاں علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ساری کائنات کے نبی تو نہیں تھے، وہ تو اپنے دور کے نبی تھے، تو پھر ساری کائنات کیوں غرق کر دی گئی؟ اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ نبی کسی قوم کے پاس آتا ہے اور وہ قوم اس کو جھٹلا دے تو وہ قوم غرق کر دی جاتی ہے، مان لے تو اللہ پاک اس کو اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت نوح تو اپنی قوم کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی تو نہیں تھے، ساری کائنات کے رسول تو نہیں تھے، ساری کائنات کے رسول تو محمد رسول اللہ، پھر ساری کائنات کو کیوں غرق کر دیا گیا؟ تو علماء نے جو اب اس پر بحث کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی یوں سمجھے کہ 15-16 پشتیں گزری تھیں، 15-16 پشتیں گزری تھیں۔ ایک مرد اور ایک عورت سے ایک خاندان چلا تھا نا، 15-16 پشتوں تک کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت جو آبادی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دجلہ و فرات کے درمیان 100 ضرب 400 میل کی ایک پٹی تھی، وہاں یہ ساری آبادی آباد تھی۔
پوری دنیا اتنی کہاں پھیلی ہوئی تھی، 15-16 پشتوں میں کتنے لوگ بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنے لوگ موجود تھے حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اللہ پاک نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہاں قرآن حکیم کو سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ کنہوں نے جھٹلایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اب ایک آدمی 950 سال تک ان کو سمجھاتا رہا، یہ بڑا سبق ہے جی۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور اتنی صدیاں ہو گئیں، صدیاں گزری ہیں۔ 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، 9 صدیاں گزری ہیں، اور لوگ جو ملے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو وہ اتنے تھے کہ کشتی میں سوار ہو گئے ہیں جی۔ بتانے والا کون تھا؟ خدا کا نبی تھا، جلیل القدر نبی تھا۔ تو اس کا مطلب بلانے والے سے زیادہ سننے والوں پر ہے کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے۔ جن کے اندر نیکی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اگر یہ صلاحیت موجود نہ ہو، بلانے والا نبی بھی ہو، تو لوگ اس کی بات کو نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی، ہو مانا اس کو، کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ اللہ پاک نے ان سب کو کشتی کے اوپر سوار کر دیا، فی الفلک، کشتی میں۔ پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر ہم نے ان کو خلائف بنا دیا۔ خلائف کیا مطلب ہے؟ خلیفہ بنا دیا، یعنی پھر ان سے نسل انسانی چلی۔ ہم نے اس کشتی میں جو لوگ موجود تھے ان کو باقی نسل انسانی کے آگے چلانے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا تھا، بآیاتنا، ہماری آیات، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اور پھر فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لے کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا جی۔ پھر دیکھ لے کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تو بہت بعد کا دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ کتنے نبی آئے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یہ جلیل القدر نبی ہیں۔ ان کے درمیان پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں نبی آئے۔ تو جتنے بھی نبی آئے، سینکڑوں نبی آئے، چلو سینکڑوں نبی آئے تو سارے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کے تذکرے میں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوتا رہا، اور ان کا جب بھی تذکرہ ہوا تو کیا عبرت کے طور پر ہوا، ان کی کسی نے تعریف نہیں کی۔ ان قابل تعریف فانظر، دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ہم نے کیا انجام کیا ہے ان لوگوں کا جن کو جھٹلایا گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں جو سبق موجود ہیں بڑے سبق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت دینے والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے وہی ہدایت پاتے ہیں، اور ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جن کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی اس طرف آئیں گے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جو نبیوں کی دعوت کو جھٹلاتا ہے اللہ پاک بہرحال ان کو ایک نہ ایک دن عبرت کا نشان بناتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے ساتھ یا نبی کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں اللہ پاک ان کو نجات عطا کرتا ہے، ان کو عزتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزت۔